وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاہ، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل جبریل فأخبرنی عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم عنها من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. کل کے درس میں ایمان سے متعلق مختصر سی گفتگو ہوئی تھی، اور ایمانیات میں سے خاص طور سے تقدیر پر ایمان لوگوں کے مسائل کا پوری طرح سے حل ہے. ایسے ہی ایمان بالیوم الآخر دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے. اسلام کے محاسن میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنے متبعین کے ذہن میں یہ بات راسخ کی ہے، یہ بات بٹھا دی ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب ہمارے عمل کا حساب و کتاب ہوگا. اچھے اعمال پر بھلائی، خیر اور اچھی جزا ملے گی، اور برے اعمال پر گناہوں سے، بوجھ سے، تکلیف سے، عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اسلام کی یہ خوبی ایسی ہے کہ اس خوبی میں دنیا کے دیگر مذاہب چاہے وہ خود ساختہ ہوں یا آسمانی ہوں مقابلہ نہیں کر سکتے. ہندوستان کے جو بڑے مذاہب ہیں، ہندو مت کی صورت میں، جینیت کی صورت میں، بدھ مت کی صورت میں، سکھ مت کی صورت میں، ان کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ ری سائیکلنگ ہوتی رہتی ہے، انسان کا آواگمن ہوتا رہتا ہے، اور جب انسان کے اندر سے خیر و شر کا فلسفہ ختم ہو جائے تو اسے نرواణ اور نجات مل جاتی ہے. گویا پھر دوبارہ پیدائش نہیں ہوتی، بس وہ مر کھپ گیا، ختم. کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جو انتم دیوس ہو، آخری دن ہو اور اس کا حساب و کتاب ہو. یہود و نصارہ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں کتنی بھی گناہ کے کام ہم کر لیں آگ چھو نہیں سکتی مگر چند دن، 7-8 روز، حد سے حد 40 دن، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے یہ کہا تھا، بیٹی مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، کل میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، تیرے اعمال ہی تیرے کام آئیں گے. یہ عقیدہ ایسا مضبوط عقیدہ ہے جو امیر اور مأمور کو، حاکم اور محکوم کو، سربراہ اور ماتحت کو، سب کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے انسان اپنے آپ کو دائرے میں رکھتا ہے. تو ایمانیات کی آپ نے تشریح کی تو جبریل امین نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر پوچھا اچھا بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اور پوری زندگی عبادت ہے. یہ مساجد میں ہمارا حاضر ہونا یہ اہم ترین عبادت ہے، یہ عبادات میں اصل ہے، لیکن پوری زندگی عبادت ہے. آپ ایک قدم چلتے ہیں اور جو رزق کماتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. آپ کسی سے ایک کلمہ خیر بولتے ہیں، یہ عبادت ہے. آپ اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، محبت کی، شفقت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ عبادت ہے. مومن کی پوری زندگی عبادت ہے. تو عبادت اس انداز میں کرو گویا اللہ تعالیٰ کے دیکھ رہے ہو، اللہ کے کیمرے میں ہو، اس کی نگاہ میں ہو. اور اگر ایسا نہیں تو یہ تو یاد رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تم اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اس کی نظر سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اوجھل نہیں ہے. اور جب آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مالک، ہمارا خالق
ہمیں دیکھ رہا ہے تو آدمی غلطی نہیں کر سکتا، منمانی نہیں کر سکتا۔ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو کیا جائے عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں، پرفیکٹ طریقے سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری وغیرہ اچھے سے تیز کر لو، اور جب جانور کو لٹاؤ تو اچھی طرح لٹا دو، اس کے گلے پر پیر رکھ دو تاکہ وہ تڑپنے نہ پائے، چھوٹنے نہ پائے، اچھی طرح سے اس کو ذبح کر دو۔ اور اسی احسان سے محسن ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے جو شریعت کے کاموں کو اچھے انداز میں انجام دیتے ہیں۔ مثلا ہم روزے رکھتے ہیں، اچھے انداز میں روزہ رکھیں، ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں، اچھے انداز میں صلاۃ ادا کریں، ہم جو بھی کام کریں اچھے انداز میں۔ تو اس پر جبریل امین نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جب سائل کو خبر نہیں تو مسئول کو کیا خبر ہوگی؟ اسے بھی خبر نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اور یہ صحیح ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ بہت ساری غیب اللہ کے علم میں ہیں، لیکن یہ غیب کی کنجیاں ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ بارش کب نازل ہوگی؟ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ جو موسمیات والے بتا دیتے ہیں یہ جزوی طور پر ہے اور آلے کی مدد سے، واسطے سے ہے، اور وہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے پیشین گوئی کی ہے وہ غلط نکل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ بغیر کسی آلے، بغیر کسی واسطے، بغیر کسی ذریعے اور سبب کے ہے، اور پھر اس کا علم پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہاں کہاں کب کب بارش نازل ہوگی، دنیا کے کس بر اعظم میں، کس ملک میں، اس کے علم میں ہے۔ جبکہ موسمیات والے ملک کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ مہاراشٹرا میں آج ہلکی بدلی رہے گی، بوندا باندی رہے گی، تیز ہوا چلے گی، کیا ہوگا کیا نہیں، اور وہ بھی مدد سے۔ اور ایسے ہی رحم مادر میں کیا ہے، انسانوں کے، جانوروں کے، اڑنے والوں کے، رینگنے والوں کے، 4 پیرا اور 2 پیرا کے رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ بیک وقت تمام ماداؤں کا علم ہے، جبکہ انسان سونوگرافی کر کے 1-2 لوگوں، 10-20 لوگوں، تو انسان کا جو علم ہے وہ واسطے، ذریعے اور سبب سے ہے، اور اللہ کا علم بغیر کسی واسطے اور سبب کے۔ یہ تشریح اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ بات آئے کہ لوگ بھی تو بتا دیتے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ انسانوں کا جو علم ہے وہ ذریعہ اور سبب کی روشنی میں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بلا سبب، بغیر کسی ذریعے کے، اور انسانوں کا علم محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اور کل انسان کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کو۔ آدمی صرف ایک اندازہ کرتا ہے کل مجھے یہ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسے کرنا ہو۔ ابھی ہمارے دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر جاوید صاحب، وہ یہاں سے گئے تھے، وہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ جب جاؤں گا تو وہاں سے جب واپس آؤں گا تو اپنے عزیزوں کے لیے یہ لاؤں گا، یہ لاؤں گا، وہاں جاؤں گا تو ان کے لیے دعا کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا، اپنے دوستوں کے لیے، عبدالآخر کے لیے دعا کروں گا۔ کیا خبر تھی کہ بھئی ان کی مدت آ گئی اور وہ چلے گئے۔ تو آدمی پلان بناتا ہے، لیکن حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ یعلم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا آدمی، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، اس کا علم اللہ کو ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو قیامت کا علم اسی میں سے پوچھا کہ قیامت کہا، پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے صاحب،
بات تو آپ کی صحیح ہے، چلیے کچھ نشانیاں بتا دیجئے، اخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بتا دیجئے۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو گزر چکی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ نے خود فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی واسطہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی خود قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے بہت سی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں جو جاری ہیں۔ ہاں، گناہوں کے بازار کا گرم ہو جانا، عیاشی و فحاشی کا عام ہونا، شراب کی کثرت، لوگوں کا شراب کو مختلف نام دے دینا، حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے مختلف خوبصورت نام دے دینا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ایسے ہی جو جاری ہیں اس میں سے لوگ مساجد بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے جبکہ وہ مسجدیں ویران ہوں گے۔ انہوں نے مساجد دی، عالی شان مساجد بنا دی اور اس میں اے سی لگوا دی اور سب کچھ کر دیا، اور خود وہ جو ہے نماز سے کوسوں دور ہیں۔ میرے ایک بزرگ نے مجھ سے بیان کیا، ایک شخص آیا میرے پاس اور میرے سامنے اس نے پیسوں کی ایک گڈی رکھی، کہا مولانا یہ قبول کر لیجئے۔ تو کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ آپ مستقل نماز پڑھتے رہیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ مولانا سب کچھ کہیے، یہ مت کہیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اس کا پیسہ اٹھایا، پھینک دیا اسے اٹھا کے، کہا آئندہ نظر نہیں آنا مردود میرے یہاں۔ تو آج پیسے ہیں، لوگ اس بل بوتے پر مسجد بنا دیتے ہیں، لیکن خود ان کی محرومی قسمت ہے، ان کی نحوست ہے کہ وہ اس کو آباد کرنے سے غافل ہیں۔ تو لوگ مساجد بنا کر کے فخر اور مباحات کریں گے، صاحب فلاں مسجد کا مینارہ 80 فٹ ہے، مجھے 100 فٹ رکھنا ہے، فلاں مسجد میں یہ سہولت ہے، مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ تو مساجد کے تعلق سے ہے، لیکن اپنی ذاتی عمارتیں، لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگیں گے، اونچی اونچی، صاحب برج الخلیفہ بن جائے گی۔ اونٹوں کے چرواہے جو ننگے پیر اور ننگے قدم چلتے تھے وہ برج الخلیفہ بنا دیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ مثال کی بات میں نے کہی ہے، ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اس کی نشانیاں بتائیے تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جننے لگے۔ اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے، چھوٹے اپنے بڑوں کے نافرمان ہو جائیں، محکوم اپنے حاکم کے نافرمان ہو جائیں، اور مفہوم ہی الٹ جائے، مفہوم مخالف ہو جائے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، ایک مفہوم یہ ہے کہ اخیر زمانے میں پھر کثرت سے جنگ ہوگی اور اس میں باندیاں قید ہو کر کے آئیں گی، اور جب باندیاں قید ہو کر کے آئیں گی تو اہل ایمان کے لیے جہاں بیویاں حلال ہیں وہیں باندیاں بھی حلال ہیں۔ جب جو ہے جن کی ملکیت میں وہ باندیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہم بستری کریں اور ان کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوگی تو اب ظاہر ہے وہ اولاد آزاد ہے، وہ اولاد آزاد ہے، اور اب وہ ان کی ملکیت کی طرح سے ہو گئی۔ یہ ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ اولاد تو آزاد پیدا ہوئی لیکن ان کی مائیں جو ہے محکوم تھی، گرچہ ام ولد کا حکم فقہ کی کتابوں میں اس کا حکم الگ ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالکہ کو جننے لگے۔ وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ، اور تم یہ دیکھو گے کہ ننگے بدن اور ننگے قدم اور بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں بنانے میں فخر و مباحات سے کام لینے لگیں گے۔ یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت آئیں گی، جیسے یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دجال کا خروج ہے، دابۃ الارض کا خروج ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نزول ہے، خوشگوار ہوا کا چلنا، جس میں تمام مومنین جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو وہ سب اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر قیامت صرف کفار پر قائم ہوگی۔
یہ سب نشانیاں آنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، آپ نے پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں نے اس کی تشریح کی ہے کہ جب آپ حیات تھے تب انہوں نے یہ بات کہی تھی، وفات کے بعد کسی نے نہیں کہا اللہ رسول جانے۔ یہ شرکیہ جملہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ بسا اوقات بہت سے صحیح العقیدہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، سیدھے سادے لوگ اللہ رسول جانے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دین سکھلانے کے لیے جہاں تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے دین سکھلایا جاتا ہے، وہیں سوال و جواب کے انداز میں، کوئز کے انداز میں بھی دین سکھایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی اجنبی شخص، باہر کا شخص آئے اور جب وہ سوال جواب کرتا ہے تو جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ مزید بڑھ جاتی ہے کہ ایک نیا آدمی آ کر کے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ کچھ نئے لوگوں کو بلا کر بھی اپنے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں سن سن کے لوگ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ باہر کا آدمی پہنچتا ہے تو لوگ ذرا توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ دین اسلام، ایمان، احسان کے مجموعے کا نام ہے، اور اسلام جہاں مظاہر یعنی ظاہری اعمال کا مجموعہ ہے، وہیں ایمان باطنی اعمال کا مجموعہ ہے۔ اسلام کا تعلق جہاں ظاہری اعمال اور اعضاء اور جوارح سے ہے، وہیں ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور زبان سے اس کا اقرار کرے آدمی۔ اور پھر احسان جو ہے وہ اس ظاہر کو اور اس باطن کو اچھا کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم سب کا انجام، تمام انسانوں کا انجام ایک دن ایسا آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اسی کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اور پھر وہ دن اس کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، وہ ظاہر ہوں گی۔ حدیث بڑی اہم ہے، اور اس کی تشریح پر جائیے تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح 70 صفحات میں کی ہے، وہ بھی مختصر سمجھیے 70 صفحات میں کی ہے۔ ظاہر ہے اگر اس کی تشریح کی جائے تو ایک عشرہ گزر جائے۔ بس نیک بخت وہ ہے ما قل و کفا خیر مما کثر و اللہ، جو کم ہو اور کافی ہو یہ بہتر ہے اس زیادہ سے جو آدمی کو غافل کر دے۔ ہم جتنا کچھ تھوڑا موڑا سن لیں، اس پر عمل کر لے جائیں، یہی ہمارے لیے سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی، دوسروں کو سنانے کی، اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان ماہ مبارک کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کی نیکیوں کو اپنے دامن عفو میں جگہ دے لے، اسے بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو، امام صاحب اور ان کے متعلقین جو تمام لوگ ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔